अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त ताहिर कुदूस। आज जिस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं एक अहम मुद्दा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ड्रग मेनेस की, जो इस वक्त हर दिन जो है तेज़ी पकड़ रहा है। नौजवानों के अंदर जो है हर दिन जो है उसमें मुलव्वस होते जा रहे हैं। बात करें सरहदी तहसील करना की, तो यहाँ पे ड्रग मेनेस जो है बुरी तरह से फैल गया है। मैक्सिमम नौजवान जो हैं इसका शिकार बन चुके हैं और आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि और जो है शिकार बनने जा रहे हैं। आखिर ये हमारा जो है समाजी फ़र्ज़ बनता है, हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है, चाहे वो समाजी कारकुन हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी से वाबस्ता हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन यानी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, या फिर मीडिया से एफिलेटेड कोई भी इंसान है, तो उसका ये समाजी जो है हक बनता है कि वो इस चीज़ पे जो है बोले और इस चीज़ को जो है समाज से दूर करे। ड्रग मेनेस जो तेज़ी से फैल रहा है करना के अंदर, इसने कई एक बच्चों का फ्यूचर जो है वो ख़राब कर दिया है। कई एक बच्चों का मुस्तकबिल इससे ख़राब हो गया है। कई घर जो हैं वो उजड़ गए हैं। कई मावें जो हैं वो इस वक्त ये रो रही हैं कि उनका बच्चा का जहां उन्होंने सपना देखा था, अपने पेरेंट्स ने सपना देखा था कि कल बच्चा जो है डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या कुछ बड़ा करेगा जिससे माँ बाप का नाम जो है रोशन करेगा, लेकिन आज जो है उसके अपोजिट हो रहा है, बरअक्स हो रहा है। क्योंकि आज मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, जिससे जो है उनके माँ बाप के सपनों पर भी जो है पानी फिर गया है और माँ बाप के दिल जो हैं वो भी दुखे हैं। क्योंकि आपको बताते चलें कि समाज के अंदर सबसे बुरी अगर बुराई कोई है तो वो ड्रग है, क्योंकि ड्रग से इंसान जो है उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उसका फ्यूचर ख़त्म हो जाता है। और आज हमने कई एक समाजी कारकुनों से बात की, कई एक नौजवानों से बात की, जिनका यही मानना है कि ड्रग जो है इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, यहाँ की पॉलिटिशियन की बात की जाए, चाहे वो अपोजिशन की पॉलिटिशियन हो या मेन स्ट्रीम की पार्टीज़ हो, तमाम की बात की जाए तो उन सब का जो है फ़र्ज़ बनता है कि इसको जो है इसके ऊपर जल्दी जल्दी कोई इक़दाम उठाया जाए, ताकि ड्रग जो है सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर इसको जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए, ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो बच सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजा वकार। हम इनसे बात करेंगे कि वकार साहब का क्या रद्द अमल है। ये कैंपेन जो है स्टार्ट फिर करने जा रहे हैं। कई एक इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए, कई एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किए और कई एक मीटिंगें ऑर्गेनाइज़ की। वकार साहब, आपका खैर मकदम करते हैं और आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने कई साल पहले जो है ये कैंपेन स्टार्ट की और कहाँ पहुँचे आप, क्या लोगों का रिएक्शन रहा, किस हद तक जो है आपकी कैंपेन कामयाब हुई? शुक्रिया ताहिर कुदूस साहब। जैसा कि आपने बता ही दिया कि हमने ड्रग्स के ख़िलाफ़ कैंपेन करीब 3 साल पहले शुरू की थी। तब ये वबा किसी हद तक बहुत कम थी, लेकिन हाल फ़िलहाल की बात की जाए, हमारे काफ़ी सारे यूथ जो हैं इस बीमारी में, इस वबा में मुब्तला हो चुके हैं। आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल था कि कैसा रहा ये सफ़र। तो जनाब, सबसे पहले जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो काफ़ी सारी दुश्वारियां सामने आई। लोग जो थे वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। लोग समझ रहे थे कोई 1-2 लड़के हैं, अब ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आज जाकर के लोगों को ये एहसास हुआ है कि वाकई में आए दिन काफ़ी सारे यूथ जो हैं वो इस वबा में आ चुके हैं। और बात की जाए, मैं करना के करीब में किसी भी इलाके की बात अगर करें तो किसी भी इलाके में ऐसा कोई इलाका नहीं जहां पर ड्रग लेते हुए नौजवान पाए न जा रहे हों। उसके अलावा हमने ये देखा कि करनाह के अंदर काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं, काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर छोटे बच्चे भी अब इस ड्रग्स के इस वबा में आ चुके हैं। आपकी कैंपेन जो है कब स्टार्ट हो रही है, आप क्या आपका मोटिव है, क्या आने वाले प्रोग्राम हैं? जी, हम एक अच्छा जो है जी आप देख सकते हैं हमारे यूथ जो हैं, जैसा कि आपको मालूम है कंडी से बिलोंग करता हूं और कंडी में माशाल्लाह यूथ सामने निकल कर आए और इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हमें, और इन्हीं के सपोर्ट की वजह से हमने काफ़ी होमवर्क किया। हमने अपने गाँव में काफ़ी सारे लड़कों को रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया। काफ़ी सारे लड़के, हमें खुशी है इस बात की कि काफ़ी सारे लड़के जो हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, हम इसे दिली तौर पर छोड़ना चाहते हैं। हालांकि हमारे पास तो कहीं कोई इनकम जनरेट हो नहीं रही, ना ही हमारे पास इतने कुछ मैं यूँ कहूँ कि कोई NGOs वगैरह या सरकार हमें पैसे दे रही है या कोई माउनत कर रही है, लेकिन हमने अपने तौर से ये अहद किया हुआ है कि हम यहाँ से इंशाल्लाह अपने जेबों से, ये यूथ जो है आप देख रहे हैं, ये अपने जेबों से पैसा वगैरह भी निकाल कर जो जिस तरह की मदद हो सकती है हम कर के इनको आगे रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज रहे हैं। और इंशाल्लाह यकीन है, तवक्का है कि ये वबा जो है इसको हम
ہم اس کو ختم کرنے میں, جڑ سے ختم کرنے میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خالی کنڈی گاؤں کی پرابلم نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنا کا ہر گاؤں جو ہے اس کی چپیٹ میں آ چکا ہے, اور بری طریقے سے چپیٹ میں آ چکا ہے. اور اس کے آگے جو ہمیں دیکھا کہ کس وجہ سے ہم نے یہ قدم اٹھائے, ہم نے دیکھا کہ یوتھ جو ہیں وہ کمپلیٹلی, مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو دنیا کا کوئی ہوش و حواس ہی نہیں ہے. وہ گھر سے کب نکلتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کہاں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. والدینوں کا بھی یہی حال ہے, والدینوں نے بھی اپنے ہتھیار چھوڑ دیے. میں نے کئی بار کہا اس میں ایک اچھا رول جو تھا وہ والدینوں کا ہو سکتا تھا. انتظامیہ بھرپور اپنی طرف سے ساتھ دے رہی ہے, لیکن انتظامیہ جو ہے اس کے علاوہ انتظامیہ سے اب توقع کرتے ہیں کہ ہمیں آگے جو ہم نے اٹھایا ہوا ہے کہ ہم ہائی سیکنڈری اسکول جو ہیں یا دوسرے پرائمری اسکول, مڈل اسکول جو بھی ہیں, ان اسکول میں جائیں گے. اپنی ایک پوری کمیٹی بنا کر کے اپنے ٹیم ممبر جو ہیں, آپ بھی اس میں ہمارے میڈیا پرسنز بھی ہیں, ان کو ساتھ لے جا کر کے انشاءاللہ ہم لوگوں کو, بچوں کو اویئر کریں گے اس کے بارے میں, اس کے ڈیمیرٹس بتائیں گے. آگے آنے والے دور میں یہ آپ کی صحت کے لیے کتنے ہانیکار, صرف آپ کی صحت کا مسئلہ نہیں ہے جناب, اس کے علاوہ یہ جو ڈرگ ایڈکشن جو ہے, اس میں جو لڑکے مبتلا ہو چکے ہیں, آپ دیکھیں اس کے فار فلنگ, جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا, اس کے آگے آنے والے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں یوں کہیں تو وہ بہت برے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں چوریاں چکاریاں جو ہیں وہ آج ہی سے شروع ہو چکی ہیں. ریزن وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس پیسے وغیرہ ہیں نہیں اب رہے, تو انہوں نے یہی کام, گھر کی چیزوں کو بھی بیچ ڈالا. اب وہ کبھی دکانیں لوٹ رہے ہیں, کبھی مکان لوٹ رہے ہیں. کل تک یہ عصمت ریزیاں, پھر یہ ہماری بہو بیٹیوں پر بھی یہ ہاتھ اٹھائیں گے, اللہ معاف کرے, لیکن یہ چیز حقیقت ہے. اس کے علاوہ عزت جو تھی, احترام جو تھا وہ بزرگوں کا یا والدینوں کے بیچ میں, جو والدین اور بچوں کے بیچ میں ایک گیپ ہوتا ہے, وہ بھی پوری طرح سے فلفل ہو چکا ہے. تو یہ چیزیں جناب طاہر قدوس صاحب, یہ ہمیں انہی چیزوں نے ہمیں مجبور کیا. صرف ڈرگ ابیوز نہیں, انشاءاللہ ہمارے اور بھی آگے مسئلے جو ہیں وہ ہم اجاگر کرتے رہیں گے. کرنا کے اندر اور بھی بہت سارے سوشل ایونٹس جو ہیں ان کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہوگی, لیکن سب سے پہلا جو یہ جو ہم نے ڈرگ ابیوز کا یہ جو مسئلہ اٹھایا ہے, یہ اسی وجہ سے اٹھایا ہے کیونکہ اگر ہمارے یوتھ ہی ناکارہ ہو جائیں گے, ہماری آنے والی نسل ہی ناکارہ ہو جائے گی, تو جناب ہماری ڈیولپمنٹ کس کام کی؟ ہمیں روڈ کس لیے چاہیے, ہمیں بجلی کس لیے چاہیے, ہمیں اور دوسری تیسری فیسلٹیز کس لیے چاہیے. میری تو سرکار سے ہمیشہ, چاہے وہ بلاک دیوس رہا ہو, چاہے ہمارا بیک ٹو ولیج رہا ہو, ایون کہ ہم نے اعلیٰ حکام سے بھی یہ بات کہی کہ مہربانی کر کے آپ کرناہ کے اندر, اسپیشلی کنڈی کے اندر ریہیبلیٹیشن سینٹر ایک ہمیں دے دیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کی کہیں کوئی آس جو ہے وہ ہمیں دکھ رہی ہو. معلوم نہیں کیا وجہ ہے, ہو سکتا ہے سرکار کی کوئی مجبوریاں ہوں, یا ہو سکتا ہے وہ دیکھ رہے ہوں کہ جب ہمارے جو یوتھ جو ہے وہ 90% اس میں مبتلا ہو جائیں گے, جب 90% یوتھ جو ہے وہ سڑکوں کے کنارے پڑے رہیں گے, جب 90% یوتھ جو ہیں وہ گڑ گڑائیں گے, بھیک مانگیں گے, وہاں سے وہ مانگ کریں گے مہربانی کر کے, جب ان کے والدین انہیں خود آ کر کے انجیکٹیبل یا یہ جو ڈرگز ہیں وہ دیں گے, تب جا کر شاید سرکار کو احساس ہو, تب اعلیٰ حکام جو ہے وہ شاید, اس لیے ہم نے ایک الٹرنیٹ بھی سوچ رکھا تھا. ہم نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہیں ایکوموڈیٹڈ جو پنچایت ہیں, تو ان میں ہم اگر 2 4 یا 8 10 بیڈ لگاتے ہیں, بیڈ کی ضرورت بھی نہ تھی, ہم وہاں پہ اسی طرح سے بستر کا ارینجمنٹ کروا دیتے. اگر ہمیں ایک ہی ڈاکٹر کوئی مل جاتا, میڈیسن ہم پار سے منگا لیتے. کافی سارے لڑکے آج نکل کر باہر آ رہے ہیں. اور طاہر صاحب آپ دیکھیں کہ زیادہ تر بچے جو ہیں نا, زیادہ تر بچے غریب لوگوں کے یہ چیزیں کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی والدینوں نے کس محنت و مشقت کے ساتھ, کس طرح سے در گھوم کر کے, کس طرح سے محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پال پوس کر اس مقام تک پہنچایا تھا. جیسا کہ آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ ان کے خواب تھے والدینوں کے, کل ہمارے بچے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے, کل ہمارے بچے ہمارے لیے کوئی اچھا کام کریں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا, یہاں تو الٹا ہو رہا ہے. یہاں تو والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اٹھا کر کبھی سری نگر لے کے جا رہے ہیں, کبھی کہاں لے کے جا رہے ہیں, کبھی کس جگہ لے کے جا رہے ہیں. اور غریب طبقہ جو ہے, اس کا زیادہ تر غریب طبقہ شکار ہو رہا ہے, جن کے پاس اب کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں رہا. شادی شدہ جو لوگ تھے جو یہ کام کر رہے ہیں, انہوں نے جہیز میں لی ہوئی جو بھی پونجی تھی وہ بھی ختم کر دی. برتن تھے یا کوئی اور میٹنگ تھی, کچھ بھی تھا, سب کا سب انہوں نے بیچ ڈالا. جناب آپ یہ بتائیے اس کے مین وجوہات کیا ہیں, ڈرگ کیسے پیدا ہوئی کرنا کے اندر, مین وجوہات کیا؟ دیکھیے طاہر صاحب, مین وجوہات جو ہے وہ ہمارے اعتبار سے, کیونکہ ہر انسان کا اپنا اپنا ایک خیال ہوتا ہے, تو میرے حساب سے یوں کہا جائے کہ بے روزگاری جو ہے وہ اتنی عروج پر جا چکی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کرناہ کے اندر جس علاقے میں ہم رہتے ہیں, یہاں پہ ایگریکلچرل لینڈ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ یوتھ جو ہیں اس سے اپنا روزگار حاصل کر سکیں یا ان کا گزر ہو سکے. یہاں پہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ
ہوتا ہے. کرنا میں پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ چلو ہیبیٹیشن پہ جاب سیکیورٹی پرووائڈ ہو جاتی تھی, اور بہت سارے ایسے مسائل تھے, بھرتیاں ہوا کرتی تھیں, یوتھ وہاں چلے جاتے تھے, امیوزمنٹ کے لیے بہت ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں, لوگ وہاں پہ چلے جاتے تھے, اپنا ٹائم ان کا نکلتا تھا. زیادہ تر لڑکے یوتھ جو تھے وہ تعلیم حاصل کرنے سری نگر چلے جاتے تھے, کپواڑہ چلے جاتے تھے, کسی قسم کی انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوا کرتی. لیکن آج بے روزگاری جو ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہمارے ساتھ اس ٹائم یوتھ کھڑے ہیں, آدھے آپ کو معلوم ہے آدھے باہر اس ٹائم کھڑے ہیں ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں, سب کے سب یہاں پہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں, ایم فل کیے ہوئے ہیں, انہوں نے ڈاکٹریٹ ڈگریاں حاصل کر کے یہ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں. اور نتیجہ لاسٹ پہ آخر پر ان کا یہی ہے کہ سنگت جو ہے گھر بیٹھے بیٹھے پھر انہوں نے 4-5 لڑکوں کو بٹھا لیا, باتیں کی دوسروں کے ساتھ, پھر صحبت کا اثر ہو جاتا ہے. کسی نے ایک بار ذرا میں دیکھ لوں, دیکھیں آپ اسموکنگ کی بات کی جائے, ایک اسموکنگ بندہ ایک سگریٹ کھانی کچھ بھی گٹکا وغیرہ لیتا ہے, وہ 5 دن 8 دن 10 دن لگتے ہیں اس کو ہیبچول ہونے کے لیے. لیکن یہ ایک ایسی بدعت ہے, وہ ایسی گندی چیز ہے کہ ایک بار اس کا نشہ جو بھی لڑکا کرے گا تو وہ کمپلیٹلی وہ دوسری بار خود بخود آتا ہے, یعنی کہ دوسری بار وہ اس کا جسم اس کی باڈی خود مانگتی ہے, پھر وہ کرتے کرتے انہی مسئلوں میں پڑ جاتا ہے. دوسری وجہ جو ہے, ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے کہ والدینوں نے اثر یہ ختم کر دیا, والدینوں نے اپنے گھر میں پوچھنا, اپنے بچوں کے اوپر جو ان کا ایک حق ہے, ایک ذمہ داری ہے, وہ حق اپنی ذمہ داری بھول چکے ہیں. والدینوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں, بچوں کی صحبت کا خاص خیال رکھیں, انہیں اچھی سکولنگ اگر دیتے ہیں, انہیں اچھے کپڑے دیتے ہیں, انہیں اچھی تہذیب سکھاتے ہیں, ساتھ میں ان کی کمپنی کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. ان کا دوستانہ کیا ہے وہ بھی ایک مین فیکٹر ہے اس چیز کا, وجہ ہے مین, کہ اس وجہ سے بھی لڑکے جو ہیں وہ, میں نے پچھلی بار بھی آپ سے کہا تھا کہ آج والدینوں کو بالکل خیال نہیں ہوتا میرے بچے جو ہیں, میرا بچہ کہاں پہ ہے, رات 10 بجے 11 بجے 12 بجے آتا ہے گھر پہ. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ 2 چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں, بے روزگاری اور اس کے بعد یہ جو چیزیں ہیں والدینوں کا بچوں کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ, وہ جو ایک اٹیچمنٹ ہے, وہ بڑی کم ہو چکی ہے.